حضرت ام المؤمنین جو تمام ایمان والوں کی روحانی والدہ ہیں، انہوں نے مختصر جواب دیا، خط لکھا اور فرمایا سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے اور لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، یعنی اللہ کو راضی کر رہا ہے، اور اس اللہ کو رضا کے پانے میں بہت سارے لوگ خفا ہو رہے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے میں بہت سارے لوگوں کی ناراضگی مول لے رہا ہے۔ بھئی ایسی تھوڑی شادی ہوتی ہے جیسے تم کر رہے ہو، ہاں تو کتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں شریعت کے مطابق شادی کرنے سے۔ گھر والے ہی لوگ تھے، خاندان والے بھی باتیں کرتے ہیں، دنیا بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، کہ اللہ کو راضی کرنے میں لوگ خفا ہو رہے ہیں، لوگ ناراض ہو رہے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ خفا ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی فکر اور بار برداری سے مستغنی کر دیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کریں گے لوگ ناراض ہوں، اور خاص طور پہ بس اوقات ایسے لوگ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں جس سے ان کا کام پڑتا ہے، جس سے اس کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے اگر یہ ناراض ہو گئے تو فرمایا دیکھو بھائی، مجھے راضی کرو گے میں تمہیں ان سے مستغنی کر دوں گا اور تمہارے کام براہ راست خود کر دوں گا۔ اعتماد تو کرو اللہ پہ کہ اللہ کی قدرت ہے، حوصلہ تو رکھو کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، یقین تو ہو بھائی کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم بس اوقات شیطان کو کیوں راضی کرتے ہیں اور شیطان نما انسان کا کیوں خیال رکھتے ہیں کہ یار اس کو بھی تو راضی کیے بغیر دنیا کیسے چلے گی، یعنی کچھ کام اللہ نے اپنے پاس رکھے کچھ ان کے پاس رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے اور اہلیہ نے بڑا زبردست نصیحت فرمائی، اور پوری امت کے لیے یہ نصیحت ہے، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے سن سے سنا جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے اور لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی فرما دیں گے لوگوں کی فکر اور بار برداری سے، اور خود اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، خود اسے کے لیے کافی ہو جائے۔ یعنی بتائیے نا یہ اس شخص کے لیے کتنی اطمینان کی چیز ہونی چاہیے کہ بھئی اگر مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے راضی کرنے میں لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو مجھے اطمینان ہے۔ ایسے موقع پہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ میں خود اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، میں خود اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اگلی بات فرمائی، اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے اللہ کو ناراض کر کے، ایسا بھی بہت ہوتا ہے، بلکہ اب تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا چاہے۔ اولاد کی مان رہا ہوتا ہے، بیوی کے مان رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں والوں کی مان رہا ہوتا ہے، بہت لوگوں کی مان رہا تھا، اور کس کو اللہ کو ناراض کر کے۔ بڑی ہمت ہے ویسے اس کی، بڑی ہمت ہے بھائی، بڑا دل گردہ ہے۔ جس ذات نے اس کو عطا کر کے اور نعمتیں دے کر حد کر دی ہے، اس کا تو یہ احسان فراموش ہو رہا ہے، اس کی احسان فراموشی کر رہا ہے، اس کو تو ناراض کر رہا ہے، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ پرواہ کس کی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، کیا کریں، اولاد کا مسئلہ ہے، کیا کریں، بیٹی کہہ رہی ہے نا میں نے باہر پڑھنے جانا ہے، ہاں یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن کیا کریں، پڑھنا چاہ رہی ہے اب یہ تو۔
اللہ کو ناراض کر کے. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. نبی کی بات تو سچی ہوتی ہے اور ہو کے رہتی ہے، جو کہا ہے وہ 100% سچا ہے. آج جب اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو زندگی میں یہ اولاد سر پہ مسلط ہو جاتی. بتائیے نا، اس کی پرورش میں، اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں کبھی اللہ کا بھی خیال رکھا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کیا ہے؟ کاروبار میں، معاملات میں کبھی اللہ کا بھی خیال رکھا ہے؟ پھر یہ وبال کیوں نہ بنے؟ پھر یہ وبال کیوں نہ بنے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ فرمانے لگی، کیا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے، اور بس اوقات بندوں کو اس لیے راضی کرتا ہے کہ لوگوں کی عزت ہو جائے. ارے بھائی، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی تو غلط ایمان ہے، یہ تو غلط عقیدہ ہے. یہ کیسا مسلمان ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں عزت سمجھتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور کتنی بد نصیبی ہے کہ عزت چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، عزت بھی چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے. کیسا مسلمان کا ایمان ہے، اور کتنا گر چکا ہے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے اور بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے. تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں. تم جانو اور لوگ جانے. پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے، پھر اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو ایک جامع نصیحت فرمائی بھائی، اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ زندگی میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں، خاص طور پہ جب تعلقات بڑھ جاتے ہیں نا، جب اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع بار بار آتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے راضی کرنے کی بات ہے اور ایک طرف مخلوق کی رضا ہے. اب یہ اس کا امتحان اور ایمان ہے کہ اللہ کی رضا کا خیال کرتا ہے یا ماحول اور معاشرے اور سوسائٹی اور دنیا والوں کی رضا کا خیال رکھتا ہے. بار بار یہ امتحان آتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نتائج بتا دی ہیں بھائی. اس دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا، اس دنیا میں بھی دونوں نتائج بتا دی کہ کس رخ پہ جائے گا تو کیا نتیجہ آئے گا. اللہ تعالیٰ بھائی اپنی ذات پہ ایمان، یقین اور اپنی ذات و صفات پہ صحیح تر و تازہ ایمان نصیب فرما دے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.